بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب میں جو فرانس کی قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ فرانس میں کیسے حالات خطرناک سے خطرناک تر ہوتے جا رہے ہیں اور فرانس نے اپنی فوج اور پولیس کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ ہر طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گے کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر آپ کو عمران خان کی 12 ربیع الاول کے موقع پر جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ تقریر آپ کو بتائیں گے، جس سے عرب ممالک کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، ان کو OIC اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس تقریر کے ترجمے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کے جو اقدامات ہیں جن سے فرانس خوفزدہ ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے، اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ترکی میں جو آج زلزلہ آیا ہے اس سے ترکی میں کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں اور اس کے پیچھے کے راز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو سعودی عرب میں جو فرینچ قونصلیٹ پر حملہ کیا گیا ہے اس سے ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی عوام جو ہیں وہ عمران خان اور طیب اردگان والے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا، اور سعودی عرب جو OIC کو لیڈ کرتا ہے، جو مسلم امہ کا لیڈر کہلایا جاتا ہے، انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ وہ تو ان کا ساتھ دیتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز سے جو فرانس کی قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ سعودی عرب کے عوام جو ہیں وہ محمد بن سلمان کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ پاکستان میں یا ترکی میں اس قسم کا واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ عوام مطمئن ہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ اقدامات کر رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن سعودی عرب میں سعودی عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو لیڈر ہی نہیں ہے، ہمارے لیڈر نے تو فرانس کے خلاف بولنا ہی نہیں ہے، تو ان کو خود یہ اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس میں چرچ پہ حملہ ہوا ہے چاقوؤں کے ساتھ، اور 3 افراد کو لقمہ اجل بنا دیا گیا ہے اور متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرو میں ایک افغانی باشندے کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس اطلاعات تھی کہ یہ کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہے، تو وہ چاقو لے کر میٹرو میں گھس رہا تھا تو اسے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ تو وہاں پر اب حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، اور کئی سمجھدار جو پرانے فرینچ لوگ ہیں وہ اپنے صدر کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ ہمارے صدر نے ایک لیڈر ہونے کا ثبوت نہیں دیا، ایک عام شہری کی طرح مشتعل ہو کر دکھایا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات بگڑ گئے ہیں اور مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ جو بات ہمارے لیڈر نے پہلے ہی دن کہہ دی تھی کہ فرانس کے صدر کو چاہیے تھا کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کرتا اور ان معاملات کو حل کرتا، کسی ایک مذہب پر نشانہ نہ بناتا۔ اس سے ایسی آگ لگے گی جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو پورے یورپ کے لیے خطرناک ہوگی۔ فرانس کی جو 50 ٹاپ کی کمپنیز ہیں جو ہمیشہ جن کا انڈیکس ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا رہتا ہے، وہ پہلی بار 50 کی 50 ٹاپ کی کمپنیز خسارے میں جا رہی ہیں، ان کا انڈیکس گرتا جا رہا ہے، ان کے شیئرز گرتے جا رہے ہیں۔ پھر آج عمران خان نے 12 ربیع الاول کے موقع پر تقریر کی جس میں انہوں نے پوری دنیا کو للکارا، اور خاص طور پر مسلمان لیڈرز کو للکارا انہوں نے کہ ہمیں ایسے موقعوں پر ایک ہونا چاہیے اور ہمیں اسلامو فوبیا کا دنیا سے خاتمہ کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ تقریر انہوں نے رحمت للعالمین کانفرنس میں کی، اور انہوں نے ہفتہ عشق رسول منانے کا اعلان کیا ہے، جو پہلی بار ہوا ہے حکومتی سطح پر پاکستان میں ایک ہفتہ عشق رسول منایا جائے گا۔ عمران خان نے پھر وہی بات کی کہ یہ ہمارے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، اور یہ جان بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمیں کس قدر تکلیف دے رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانے کے لیے 8ویں، 9ویں اور 10ویں میں سیرت کے مضامین دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اقوام متحدہ میں بھی اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ عمران خان نے OIC کو للکارا کہ میں نے OIC کے فورم پر بھی اس بارے میں بات کی کہ اسلامو فوبیا کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر یہودیوں کے بارے میں بات کی جائے، ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کی جائے، تو اس سے یہودیوں کی دل آزاری ہوتی ہے،
اور جو ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں آپ گستاخی کریں تو آپ اسے آزادی اظہار رائے کا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ تو عمران خان نے اپنی تقریر میں جو OIC کی طرف اشارہ کیا، اور عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ہم سب مسلم ممالک کو اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ OIC نے تو اجلاس بلانا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تمام اسلامی ممالک کو، کیونکہ پاکستان ویسے بھی اسلامی بلاک بنانا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی موقع پر تمام مسلم ممالک کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اس وجہ سے عرب ممالک بڑے پریشان ہیں اور عمران خان کی تقریر کے عربی میں ترجمے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آج ایک جرمن چینل کو بھی انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی۔ اسلاموفوبیا کے خلاف جس چیز کو مغرب ہوا دے رہی ہے، اس حوالے سے عمران خان نے جرمن چینل کو آگاہ کیا کہ آپ لوگ کس طرح سے اسلاموفوبیا کو ہوا دے رہے ہیں، کس طرح سے اسلام کے خلاف ایک لہر پیدا کر رہے ہیں، جس سے ایک خطرناک آگ لگ سکتی ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس کے علاوہ جرمن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے بھارت کے راز بھی فاش کیے، مودی کے بھی کالے کرتوت انہوں نے دنیا کو بتائے، اور اس وقت تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ OIC کو یا سعودی عرب کو نہیں دیکھ رہے، وہ پاکستان کو اور ترکی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایون کہ سعودی عرب کے عوام بھی اس وقت طیب اردگان کی طرف دیکھ رہے ہیں، محمد بن سلمان کی طرف نہیں۔ محمد بن سلمان سے ان کی عوام تنگ آئی ہوئی ہے۔ پاکستان اس وقت ایک اسلامی لیڈر بن کے ابھر رہا ہے، اسلامی لیڈر سے رابطے ہو رہے ہیں۔ جامعہ ازہر جو مصر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس سے رابطہ کیا گیا ہے، اور پھر پوپ فرانسس سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آپ تو امن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ اس حوالے سے کچھ کیوں نہیں بول رہے؟ اور پھر برطانیہ کے جو پاکستان میں ہائی کمشنر ہیں ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر، انہوں نے آج پاکستانیوں کو 12 ربیع الاول کے موقع پر مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں رحم دلی نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑا پیغام دیا ہے فرانس کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا کر بتا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری دنیا میں کتنے فالوورز ہیں۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر، اور اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑے سے انالیسس دیتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، کہانی کیا ہے۔ آج ترکی میں بڑی شدت کا زلزلہ آیا، بہت ہی تباہی مچی ہے وہاں پر، انتہائی افسوسناک مناظر ہیں۔ یہ آیا ہے ازمیر میں۔ ازمیر جو ہے ترکی کا ایک ہب ہے، اکانومیکل ہب ہے، وہاں پر جتنی وہاں پر تجارت ہوتی ہے، وہاں پر انڈسٹری ہے، اور 14 افراد وہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 400 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ 7.0 شدت کا یہ زلزلہ تھا، اور 6 عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، ملبے تلے لوگ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں، اور 72 سے زائد افراد کو زندہ نکالا گیا ہے ملبے کے نیچے سے، اور اردوگان بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی جیولوجیکل رپورٹ نہیں تھی، کیونکہ یہ ریجنز ہیں، یہ یورپین ریجنز ہیں، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس چیز کا خطرہ ہے۔ زلزلے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، نہ ہی کوئی پیشن گوئی کی گئی، نہ کوئی سائنٹیفک رپورٹ آئی، ایک دم سے اتنا بڑا زلزلہ۔ تو اس بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے تو نہیں لایا گیا، کیونکہ امریکہ ایسے کام کرتا رہا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے، آپ ہمارے چینل پر ہارپ ٹیکنالوجی سرچ کریں، آپ کو مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو مل جائے گی کہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حالات کس قدر خطرناک ہیں، اور فرانس نے جو ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ فرانس میں کسی بھی وقت کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی چال ہو سکتی ہے مسلمانوں پر ایک بڑا الزام لگانے کی۔ جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اسی طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے فرانس میں، جس کا الزام ترکی پر لگایا جائے گا، جس کا الزام طیب اردگان پر لگایا جائے گا، کیونکہ اس نے بولا تھا کہ میں بدلہ لوں گا۔ تو ایسے کوئی حالات ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، اس میں پاکستان کو بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس وقت ہے
کہ ہم ترکی کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کا بدلہ چکائیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ یہاں سے ٹیمز بھیجیں، اگر آپ مالی معاونت نہیں کر سکتے مالی معاونت بھی کریں جتنی آپ کے بس میں ہے، اور یہاں سے ریسکیو ٹیمز بھیجیں، امدادی ٹیمیں بھیجیں، جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے کریں۔ کیونکہ 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی میں نے ترکیوں کو دیکھا تھا جرمنی میں، انہوں نے جگہ جگہ سٹالز لگائے ہوئے تھے، اور جو 2 یورو کی کافی ملتی ہے یہ 10 یورو میں بیچ رہے تھے کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان جائے گا، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ بڑا کام کیا تھا، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر وہ 2 یورو کی کافی 10 یورو میں خرید رہے تھے، اور بہت پیسہ ہم نے پاکستان بھیجا تھا ترکیوں کے ساتھ مل کے، اور ترکی اس چیز میں سب سے آگے تھے۔ ترکی تو خیر میں نہیں گیا تھا، لیکن جرمنی میں ترکی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ 2010 کے جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا اس میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ ترکیوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر مدد کی تھی، تو اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس مدد کا جو بدلہ ہے وہ چکائیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔